عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو ثقیف کے انتہائی باوقار سردار تھے۔ انہیں اہل مکہ کے درمیان بھی خصوصی مقام حاصل تھا۔ سن 6 ہجری میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے ساتھ احرام باندھ کر عمرے کے لیے مکہ معظمہ کے قریب پہنچے تو مکے کے لوگوں نے آپ کو شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ چنانچہ آپ نے حدیبیہ میں قیام فرمایا اور پھر وقفے سے اہل مکہ سے مذاکرات چلتے رہے۔ آپ نے مذاکرات کے لیے آنے والوں سے انتہائی سنجیدہ اور دو ٹوک گفتگو فرمائی اور ان سے یہ کہا کہ ہم احرام باندھ کر صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ قریش کو مختلف جنگوں نے کمزور کر کے رکھ دیا ہے، اگر وہ چاہیں تو ہم ان سے ایک مدت تک نہ جنگ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، اور اگر قریش کسی صلح پر آمادہ نہیں ہوئے تو پھر ہم آخری دم تک لڑیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرما دیں۔ آپ کی جب یہ باتیں قریش تک پہنچی تو حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ نے قریش کو مشورہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو باتیں پیش کی گئی ہیں وہ بہترین منصوبے کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو قبول کرنے میں ہر طرح کا نفع ہے۔ اس کے بعد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر ایک لمبی گفتگو فرمائی، اور گفتگو کے دوران آپ کی مجلس کا باریکی سے مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد جب اہل مکہ کے پاس واپس گئے تو وہاں جو بیان دیا اس کے الفاظ یہ تھے کہ اے لوگوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی بادشاہ کے درباری اس کی ایسی تعظیم نہیں کرتے جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوک بھی دیتے ہیں تو وہ تھوک زمین پر گرنے سے پہلے ان کے کسی ساتھی کے ہاتھ پر گرتا ہے جو اسے اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اپنے چہرے اور جسم پر لگا لیتا ہے، اور جب آپ انہیں کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو لوگ اس حکم کی تعمیل میں جھپٹ پڑتے ہیں، اور جب آپ وضو فرماتے ہیں تو وہ لوگ آپ کے اعضاء سے ٹپکنے والے پانی کو لینے کے لیے گویا کہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور اگر آپ گفتگو کرتے ہیں تو ان پر سناٹا چھا جاتا ہے اور وہ مارے تعظیم کے آپ کی طرف نظر جمانا گوارا نہیں کرتے۔ واضح رہے یہ بات کہ یہ ان کا خطبہ اس وقت کا ہے جبکہ حضرت عروہ ابن مسعود اسلام نہیں لائے تھے، لیکن بعد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف سن 8 ہجری سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ تیز رفتاری کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دولت اسلام سے مشرف ہوئے۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام سے اجازت چاہیے کہ اپنے قبیلے میں واپس جا کر وہاں اسلام کی دعوت پیش کریں، لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم نے واپس جا کر ایسا کیا تو تمہاری قوم والے تمہیں قتل کر ڈالیں گے، مگر حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو قوم میں اپنی محبوبیت پر بڑا اعتماد تھا، اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری ذات میری قوم والوں کی نظر میں ان کی آنکھوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عروہ مسعود ابن ثقفی رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں واپس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اپنے اسلام کا اظہار کیا۔
انہیں یہ گمان تھا کہ ان کی قوم کے لوگ ان کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی مخالفت نہ کریں گے، لیکن ان کا خیال غلط ثابت ہوا اور قبیلے والے ان سے سخت ناراض ہو گئے اور انہیں ناگوار باتیں سنائی۔ اگلے دن صبح کو جب حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر دین کی دعوت دینی شروع کی تو بنو ثقیف کے لوگ ہر چہار جانب سے تیر کمان لے کر آ گئے اور ان پر تیروں کی بارش شروع کر دی، جس کی وجہ سے آپ زمین پر گر گئے اور بدن سے خون بہہ پڑا۔ شہادت سے پہلے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے خون کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے عزت سے نوازا ہے اور مجھے شہادت سے بہراور فرمایا ہے، اور میرا حشر بھی انہی شہداء کے ساتھ ہوگا جو نبی اکرم علیہ السلام کے یہاں سے تشریف لے جانے سے پہلے غزوہ طائف میں شہید ہوئے ہیں، لہٰذا مجھے انہی شہیدوں کے ساتھ دفن کرنا۔ بعد میں جب نبی اکرم علیہ السلام کو حضرت عروہ کے واقعہ شہادت کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ عروہ کی مثال ان کی قوم میں سورہ یاسین شریف میں ذکر کردہ مومن شخص کی طرح ہے جس نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تھا، پھر انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ اس واقعے کے کچھ دن کے بعد ان کا پورا قبیلہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اسلام کی دولت سے مشرف ہو گیا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔